الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صفائی اور توبہ یہ دو ایسے کام ہیں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا حکم آ جاتا ہے صفائی کا، طہارت کا۔ اللہ والو، آج کا جو دور ہے شر کا دور ہے، اور اللہ والے یہ فرماتے ہیں اور اکثر لوگوں سے سنا ہے، عاملین سے بھی سنا ہے، جو اچھے عاملین ہیں یا جو اللہ والے ہیں، علماء کرام ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اور حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ آج ہمیں سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ آیا ہماری طہارتیں اس طرح ہیں جس طرح ہمیں طہارت کا حکم دیا گیا ہے، یا ہمیں طہارت کے مسائل معلوم ہیں؟ ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ آج ہمارے لیے اپنے کاموں کے لیے فرصت ہے، وقت نکلتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو روٹی نہیں ملے گی۔ کام سے گھر آئے، بچوں کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، آؤٹنگ پہ جانے کے لیے وقت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اگر وقت نہیں ہے تو دین کا علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ ہم کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے جا کے یہ سوال کریں یا ان کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے فیض یاب ہو جائیں۔ اب اللہ والو، جب انسان خود ہی دین کے علم سے دور ہوگا تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرے گا؟ اپنی اولاد کو کیا دین سکھائے گا جب اس نے خود ہی نہ سیکھا ہوگا؟ جس طرح پھر وہ آج دنیا کے اندر رسوا ہو رہا ہے دین سے دور ہو کے، اس کی اولاد بھی اسی طرح دین سے دور رہ کے پھر رسوا ہوگی۔ عبادت، اس کی جو پہلی شرط ہے طہارت ہے، جگہ کی طہارت ہے، لباس کی طہارت ہے، بدن کی طہارت ہے۔ اگر یہ تین شرطیں نہیں ہیں تو عبادت کے اندر کمی ہوگی۔ اب کتنے احباب ہیں، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، مجھ سمیت، کہ ہمیں طہارت کے مسائل معلوم ہیں، یہاں تک کہ میں نے اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ واش روم میں جاتے ہیں، ننگے سر جاتے ہیں، اور نہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ پہلے بایاں پاؤں واش روم میں رکھنا ہے یا پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے، نکالتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالنا ہے یا دایاں پاؤں نکالنا ہے، نکلتے وقت کون سی دعا ہم نے پڑھنی ہے، جب واش روم میں جانا ہے تو استبراء کیا ہے، استنجا کیا ہے، ہمیں یہ کچھ بھی چیزیں ان کا علم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، علماء کرام کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، اصل وجہ یہ ہے۔ اب پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم نکل آتے ہیں، چلیں دعا نہیں پڑھی وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ہم یہ بھی خیال نہیں کرتے، ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی کہ ہم نے جو قضائے حاجت کی ہے
کوئی سے ناپاک چھینٹے ہمارے کپڑوں پر نہ پڑ گئے ہوں، ہمارے بدن پہ نہ پڑے ہوں، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ واش روم سے باہر آئیں تو اپنے دونوں پاؤں کو دھو کر آئیں، لیکن کون دھوتا ہے یہ بھی نہیں پتا، کرنا کیا ہے، جانا کیسے ہے، آنا کیسے یہ بھی نہیں پتا، غسل وضو یہ کیا ہے، ان کو کیسے کرنا ہے، ان کی شرائط کیا ہے، ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے۔ اللہ والو، جب ہماری طہارت ہی کامل نہیں ہے تو ہماری عبادتوں میں، ہمارے درود شریف پڑھنے میں، ذکر الہی کرنے میں وہ سرور، وہ لطف، وہ کیفیات اور وہ فیض کیسے آ جائے گا جو اللہ والوں کو ملتا رہا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک بات پڑھی، میں آپ ناظرین کی اور سامعین کی طرف جو ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے کپڑوں پر کچھ چھینٹے پڑ گئے، ان کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، اور وہ چھینٹے اتنے تھے کہ کپڑا پاک کرنے کی اس سے ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے، آپ نے اس کپڑے کو دھویا، پھر واپس تشریف لے گئے۔ تو مریدان نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، حضور اس پہ تو پاک کرنا یعنی کہ لازم نہیں تھا کپڑا، تو آپ نے یہ کیوں دھویا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ والے، بات یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، نماز کے لیے جا رہا ہوں، یا میں حدیث پاک پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ ہلکا سا بھی چھینٹا پڑا ہو ناپاک اور میں اسی طرح چلا جاؤں۔ اب یہ دیکھیں، 1 درہم سے وہ کم مقدار میں چھینٹا تھا یا جو بھی تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ کیا تھا ان کا؟ یہ مستحب عمل تھا، اچھا عمل تھا کہ انہوں نے اس بات کو پسند فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بھی نہ جاؤں۔ آج ہم دیکھیں، ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں کام کرتی ہیں یا ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا کچھ بھی ہے، ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بدبودار ہوتے ہیں پسینے کی سمیل کی وجہ سے، یا کئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اسی حالت میں ہم مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، یا بہنیں ہیں گھروں میں اسی حالت کے اندر اہتمام فرما لیتی ہیں نماز کا، تو نماز ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہے، لیکن طہارت، خشوع و خضوع، وہ کیفیات، وہ نماز کا فیض کیسے ملے گا اس حالت میں؟ آپ کام کریں، ایک سوٹ علیحدہ رکھ لیں، اگر نہیں ہوتا تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی نجاست سے بچائیں، کیونکہ خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں، انہوں نے گھروں میں کام کرنا ہوتا ہے، ایسے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں کہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں یا کوئی نجاست ان کے اوپر لگ جاتی ہے، تو اس چیز سے ہم کیا کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اس چیز کی، ہم بچتے نہیں ہیں، ہمیں بلکہ علم ہی نہیں ہوتا کہ آیا یہ جو اتنی سی ایک چھینٹا ہمارے اوپر پڑ گیا ہے تو اس کا بھی کوئی حکم ہے یا نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے، 1 درہم کی مقدار کیا ہے، یہ سارے معاملات ہم نے سیکھے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ساروں کی بات میں نہیں کرتا، کئی ایسی بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، کئی ایسے بھائی بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں کئی ایسے کہ وہ ان مسائل کو سیکھتے ہیں تاکہ ان کی جو عبادات ہیں ان کے اندر کیف و سرور، لطف پیدا ہو، یکسوئی پیدا ہو، خشوع و خضوع پیدا ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، جب میں سجدہ کروں تو میرے دل کو وہ کیفیت نصیب ہو جائے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے تو اللہ کو دیکھے، یہ نماز کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تصور، اتنا خیال ضرور رکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو یہ تصور کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ گاہے بگاہے ایک دن وہ وقت آ جائے گا کہ تو اللہ کو دیکھے گا، تو اللہ رب العزت کو دیکھے گا۔ تو یہ عبادت کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اب آ جاتے ہیں توبہ کی طرف۔
ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے معاملات کیوں دن بدن بگڑتے ہیں؟ ہمارے حالات کیوں دن بدن بگڑتے ہیں؟ رزق کی تنگی، گھر میں نہ چکیاں، جھگڑے، نا اتفاقیاں، رنجشیں، اولاد کی نافرمانیاں، ہر ایک قسم کے مسائل جو مرضی ہیں ہم ان کے اندر آج مبتلا ہیں، ان پریشانیوں میں، ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ یہ بات ہے، اچھا یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی دل آزاری مت کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے گوشت مبارک میں، کان مبارک میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے، میرے غریب خانے میں تشریف لے آئیے۔ تو حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک تھا کہ آپ اعلان فرماتے، پھر جتنے صحابہ وہاں پہ موجود ہوتے آپ وہاں سب کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ وہاں پہ دسترخوان لگا، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، دسترخوان لگ چکا ہے، لیکن ایک صحابی رسول ایسے بیٹھے ہیں، وہ کھانا تناول نہیں فرما رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کھانا کیوں نہیں تناول فرما رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بڑی محبت سے اہتمام فرمایا ہے، اس نے بڑی محبت سے اہتمام فرمایا ہے، اب اگر تو نہ کھائے اور اس کی دل آزاری ہو کہ لگتا ہے اسے میرے گھر کا کھانا پسند نہیں آیا یا اس کو میری دعوت میں آنا پسند نہیں آیا، تو اس کی دل آزاری ہوگی۔ روزہ تو توڑ دے گا، بعد میں اس کی قضا ہو جائے گی، دل آزاری کی قضا نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت ہے۔ دیکھیں نا، روزہ اللہ کے لیے ہے، روزہ کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے ہے، نفلی روزہ ہے، اللہ پاک کے لیے ہے۔ اسی طرح کسی مومن کی دل آزاری نہ کرنا، یہ بھی تو اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی ہے نا۔ اب اور مثالیں، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک ہندو جوڑا آیا، شادی تھی ان کی، تو وہ ملاقات کے لیے آیا آپ سے، اور تحفے میں تبرکاً وہ ایک پیالہ لے آیا شربت کا۔ گرمیوں کے روزے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب وہ ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے پیالہ پیش کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ پیالہ نوش فرمایا شربت کا۔ تو اس وقت کے جو مولوی حضرات تھے، جو مولانا صاحبان تھے، وہ بڑا ان کے اوپر انہوں نے طنز کیا، فتویٰ جات دیے کہ جناب آپ نے روزہ توڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب اللہ والو، جب وہ ہندو جوڑا آیا تھا تو عصر کے بعد کا وقت تھا۔ اب عصر سے لے کے مغرب تک کتنا وقت ہوتا ہے افطار کے اندر؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ شربت ان کے سامنے نوش فرمایا۔ اب وہ ہندو جوڑا جو ہے وہ چلا گیا۔ یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں جی آپ نے روزہ توڑ دیا۔ اب افطاری سے پہلے وہ ہندو جوڑا بھی آیا اور ان کی ساری بستی بھی آئی اور ان کے حق پہ ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے مشرف با اسلام ہو گئی۔ یہ اللہ والوں کا انداز بیان ہے، ان کا یہ انداز تبلیغ ہے۔ اگر وہ کہتے جی میں نہیں پیتا، میں روزے سے ہوں، ان کا دل فرماتے ہیں ان کی دل آزاری ہوتی۔ پھر آپ نے خطبہ بھی دیا تو یہی ارشاد فرمایا آپ نے کہ لوگوں بات ہی ہے، آج میں ان کا دل توڑتا تو یہ اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آتا۔ اب وہ دو بیوی اور شوہر گئے، انہوں نے بتایا جا کے اپنی بستی والوں کو کہ ایسے وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ مسلمان ہیں، انہوں نے ہمارا ہدیہ قبول کر لیا ہے۔ تو اس بات سے متاثر ہو کے کہ دل آزاری انہوں نے ہماری نہیں فرمائی، وہ ساری بستی اسلام سے مشرف ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ والو، آج ہم اپنے رویوں پہ غور کریں۔ دل آزاری کرنا ہمارے لیے کوئی بڑا جرم ہی نہیں ہے، بلکہ ہم چھوٹی سی معمولی سی بھی اس پر توجہ نہیں دیتے۔ والدین کی نافرمانی، دل آزاری، اولاد ہے تو والدین اکثر کر دیتے ہیں،
بیوی شوہر کی کرتی ہے، شوہر بیوی کی دل آزاری کر دیتا ہے، ساس بہو کی دل آزاری کرتی ہے، بہو ساس کی دل آزاری کرتی ہے، تانے کسے جاتے ہیں، نندیں۔ اسی طرح یہ اپنے گھر کا ماحول اگر ہم خود اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں تو ہمیں خود پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ جو ہم پہ آج مصیبتیں آئی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے یا آیا ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہر چوتھا بندہ، ہر تیسرا بندہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر جادو ہے۔ او اللہ کے بندے، اتنی بڑی غفلت تو کر رہا ہے کہ دل آزاری سب سے بڑا جرم ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ مسلمان کی دل آزاری کرنا ہے، مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی دل آزاری کرنا ہے۔ اب اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ مسلمان ہی مشروط نہیں ہے، مسلمان ہی مشروط نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہے اس کی دل آزاری ہوئی تو اللہ کی پکڑ کے اندر انسان آ جائے گا، کیونکہ سب رب کی مخلوق ہیں، چاہے کفار ہیں چاہے مشرکین ہیں یا جو بھی ہیں، اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ اور یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے، احادیث طیبات کے اندر آتا ہے کہ جب روح انسان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس میں روح جب ڈالی جاتی ہے اور دنیا میں آنے تک وہ پاک ہوتی ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، نور ہے۔ پیدائش کے بعد وہ جا کے ہوتا ہے کہ جناب وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا دین اسلام ہوگا، اگر وہ ہندوؤں کے گھر ہے تو وہ اس کا دین وہ ہوگا۔ تو یہ مرحلہ پیدائش کے بعد کا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی حیات طیبات کو پڑھیں۔ میرے باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچپن کا عالم ہے، 4 سال کی 5 سال کی کم و بیش عمر مبارک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لے کے جاتے ہیں، جس ہندو کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے یا جس ہندو پہ نظر پڑتی ہے وہ کلمہ شریف کا ورد کرتا ہوا اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہم سب یہ باتیں جانتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم سب کو علم ہے۔ اللہ والا صرف اور صرف اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرنا شروع کر دیں۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کی، اللہ والا توبہ کرواتا ہے۔ اللہ والوں کا کام توبہ کروانا ہوتا ہے، توبہ کرنا، اس پہ قائم رہنا، اعمال صالحہ کرنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ والوں کا کام جو ہے وہ راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ اب اللہ والوں نے توبہ کروا دی، آپ نے توبہ کر دی، لیکن جو گناہ آپ نے پہلے کیے ہیں اس کا اثر و رسوخ توبہ کی ہے نا، بے شک وہ اللہ پاک نے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا، کیونکہ اس کی صفت ہے وہ رحیم ہے، اور رحیم کا معنی ہی یہی ہے کہ تیری ساری کوتاہیوں کو، تیری ساری معاصیت کو وہ نیکیوں کے اندر بدل دے، ٹھیک ہے۔ رحمان کا مطلب ہے معاف فرمانے والا، درگزر فرمانے والا، اور رحیم کا یہ معنی ہے کہ وہ تیری جتنی بھی ساری گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں منتقل فرما دے۔ اب گناہ ہم نے کر لیا تھا، ہم نے توبہ کر لی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک چیز اپنا ایک اثر چھوڑ کے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے ہاتھ سے ایک تیل کی بوتل گر جائے تو وہ تیل تو ہم صاف کر لیں گے، لیکن اس کا نشان جو ہے وہ کچھ دن باقی رہے گا۔ اس کا نشان پھر کیا ہوگا؟ ہمیں وہ پوچا لگانا پڑے گا، ڈٹرجنٹ کہتے ہیں اس کو، اس سے صاف کرنا پڑے گا، تو پھر اس کو وقت لگے گا، یعنی کہ ایک دن میں ہو یا شام صبح ہے تو شام کو ہو جائے، جتنی اس کی ہم صفائی زیادہ کریں گے وہ اتنا صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، روح کی طہارت جو ہے وہ اللہ پاک کا ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علی شان پر درود و سلام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، لیکن اب آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ کا اہتمام فرمائیں اور ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بھی بچیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارا رونا دھونا وہی ہوتا ہے کہ جناب سانوں تے کچھ ملتا ہی نہیں، سانوں تے کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، ساڑھے تے حالات ہی نہیں بدل رہے۔ وہ کیوں نہیں بدلتے بھائی؟ تو گناہوں سے باز آئے گا تو ہے نا،
یہاں پہ ایک طرف تو خود کو پاکیزہ کر لیا، دوسری طرف پھر روزانہ کا کوئی نہ کوئی گناہ تو کرتا رہے، روزانہ کوئی نہ کوئی گناہ تو کرتا رہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو صفائی ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، اس کا بھی ابھی نشان باقی ہے، اس کا بھی اثر نحوست باقی ہے، لیکن یہاں پہ تو کیا کر رہا ہے؟ دن بہ دن پھر ایک دن میں کچھ نہ کچھ گناہ کرتا رہتا ہے، دل آزاریاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے اللہ پاک کی، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے کسی مسلمان کی، بد کلامی کرتا ہے، آنکھوں کا زنا کرتا ہے، ہاتھ کا زنا کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے یہ معاملات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر خود ہی غور کریں کہ ہم کہاں مار کھا رہے ہیں، ہماری غلطی کہاں پہ ہے، ہم یعنی کہ اس طرح کی چیزوں سے نکل نہیں پا رہے۔ تو میرے شیخ صاحب دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں پر توبہ کر لیے، اس کی جو نحوست باقی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اعمال صالحہ کرے، درود پاک پڑھے، استغفار کی کثرت کرے، نماز کی پابندی کرے، حقوق العباد میں ہر طرح کی کوتاہی جو بھی ہے وہ اس کو گوارا نہ کرے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، غیبت کروں، جھوٹ بولوں، کچھ بھی ہے۔ اس کو یہ ہے کہ اب ہم اپنے گریبانوں کے اندر خود جھانکیں مجھ سمیت۔ اب اللہ والو، جو عمل میں نے رات پوسٹ لگائی تھی کہ انشاءاللہ جادو، جنات، پریشانیاں، جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ الکریم اس سے حل ہو جائیں گے، وہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، وہ عمل یہی ہے۔ میرے شیخ صاحب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت ابو عبداللہ حامد شافی قادری دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کرے اور روزانہ رات کو صلاۃ التوبہ کا اہتمام فرمائے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کا اہتمام فرمائے۔ ہاں، اب صلاۃ التوبہ پڑھنے کن اوقات میں ہے تو مکروہ اوقات کے علاوہ آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے نوافل ہیں 2، ان میں پڑھ لیں یا الگ سے ظہر میں پڑھ لیں۔ مغرب کے نوافل ہیں، مغرب میں الگ سے پڑھ لیں یا مغرب کے نوافل ہی کی نیت صلاۃ التوبہ کی کر لیں۔ عشاء ہے تو عشاء کی نماز میں نوافل پڑھ لیں یا ان کے نوافل جو 4 ہیں عشاء کے اسی میں ہی نیت کر لیں۔ نیت کر کے بالکل عام نمازوں کی طرح، عام نوافل کی طرح ان کو پڑھنا ہے۔ کوئی صورت کی قید نہیں ہے کہ ایک ہی صورت آپ نے پڑھنی ہے یا ایک ہی صورت پڑھنا لازمی ہے۔ جو جہاں سے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں مبارک آتی ہیں، یاد ہیں، وہ پڑھ لیں۔ چاہے سورہ اخلاص آتی ہے، سورہ کوثر آتی ہے، سورہ فیل آتی ہے، سورہ قریش آتی ہے، آخری 4 کل آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں آپ 2 رکعت کے اندر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ والو، اپنے آپ کو مجرم بنا کے، اپنے آپ کو شرمسار کر کے کہ یا اللہ میں واقعی اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، اپنے جو میں نے گناہ کیے ہیں یا کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، بہنوں کا حق کھایا ہے، کچھ بھی ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کے ان ساری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو سامنے رکھ کے، دل آزاریوں کو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے نیت کرے کہ یا اللہ پاک اب میں تیری بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں، تیرا فرمان ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو یا اللہ میں در در کی ٹھوکریں کھا کے، میں در در سے رسوا ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں ڈالا، لیکن تیری بارگاہ سے بھی خیر نہ ملی، تیری بارگاہ سے بھی رحم کرم نہ ملا، تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ والو، نماز توبہ، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد 70 مرتبہ درود تنجینہ شریف پڑھیں۔ درود تنجینہ شریف میں استغفار بھی ہے اور درود تنجینہ شریف میں حضور علیہ السلام کی ذات علی شان پر درود و سلام بھی ہے۔ تو 2 رکعت صلاۃ توبہ اور 70 مرتبہ درود تنجینہ روزانہ پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو زندگی بھر میں کوئی وظیفہ، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک اسی سے آپ کے اوپر اتنی رحمت فرمائے گا کہ آپ گناہوں سے بھی بچتے جائیں گے، اللہ پاک جل شانہ کی راہ کے اندر چلنے والے بھی بن جائیں گے، اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اس وظیفے کے ساتھ کوئی پڑھائی نہ کریں، کوئی ورد وظیفہ نہ کریں، کوئی تعویذ نہ لیں، صرف 2 رکعت صلاۃ توبہ، 5 ٹائم نماز کی پابندی،
70 مرتبہ درود تنجینہ شریف فارغ اوقات میں سارا دن درود پاک پڑھتے رہیں، استغفار شریف پڑھتے رہیں، 1 تسبیح 2 تسبیح صبح شام۔ آنکھوں کی حفاظت کریں، رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، اور اگر خواتین ہیں، میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، آنکھوں کی بھی حفاظت کریں۔ باقی سارے معاملات ان کے یہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور ہمیں وہ توبہ نصیب فرما دے جو توبہ نصوح ہے، یعنی کہ سچی توبہ ہے، ایسی توبہ ہے کہ جس سے گناہوں سے بچ کر ہم نیکیوں کی طرف ہجرت کریں۔ یہ سب سے کامل ہجرت ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے کامل ہجرت اور سب سے بہترین ہجرت وہ ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے اور نیکیوں کی طرف ہجرت کرے، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اللہ پاک سے توبہ کرتے رہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش مانگتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے توبہ کرنے والے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ جن جن کے جو مسائل ہیں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے بندشیں، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش ہے، اللہ پاک اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے تمام مسائل کو، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔